کامران کی والدہ کہنے لگیں کہ بہن ہمارے گھر میں رشتہ پکا ہوتے ہی لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ یہ منگنی کی آوارہ رسم کو ہم نہیں مانتے۔ سامنے رکھے شامی کباب کو اپنی پلیٹ میں ڈال کر کامران کی ماں کیچپ لگا کر کھاتے ہوئے اپنے آبرو چڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ سامنے ساجدہ کے والدین خاموش بیٹھے تھے۔ ابھی کل ہی تو ساجدہ کو دیکھ کر انہوں نے رشتہ طے کیا تھا اور ساجدہ کے والد بھی کامران سے مل چکے تھے۔ کامران کاروباری اور شریف نوجوان تھا، لیکن جیسے ہی رشتہ پکا ہوا کامران کی والدہ اگلے روز ساجدہ کے گھر آ گئیں۔ فٹافٹ سے کچھ سامان ساجدہ کے والد بیکری سے لے آئے اور ساجدہ کی والدہ نے گھر میں شامی کباب اور دیگر چیزیں بھی تیار کر لیں، کیونکہ وہ بتا کے نہیں آئی تھیں۔ ساجدہ کے والدین سفید پوش لوگ تھے اور ان کی 3 ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ سب سے بڑی ساجدہ تھی جو سلیقہ شعور اور خوبصورت قسم کی لڑکی تھی، کم گو بھی تھی اور فرما بردار بھی، اس لیے کامران کی والدہ کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ انہیں ایک ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو کہ ان کی ہر بات پر سر جھکائے، جی جی کا کلمہ پڑھتی رہے۔ لیکن رشتہ طے ہوتے ہی ساس کی پہلی فرمائش پر اس کے والدین تذ بذب کا شکار ہوئے تھے کہ نکاح کا مطلب تو یہ تھا کہ لڑکے والوں کی طرف سے کم از کم بھی 30 افراد تو نکاح پر ضرور آئیں گے، اور اتنے ہی افراد ساجدہ کے والد کو بھی بلانے پڑتے، اور اس کے والد پیسے ساجدہ کی شادی کے لیے ہی جوڑ رہے تھے، لیکن اس کی ساس مزے سے کباب کھاتے ہوئے ایک نیا خرچہ سنا رہی تھیں۔ ساجدہ کے والد نے کہا کہ بہن جی میں رخصتی سے پہلے نکاح کا قائل نہیں ہوں، اس لیے شادی میں آپ کو 6 مہینے بعد ہی دوں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ کامران کی والدہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگیں کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ارے ہم اپنے خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے کہ لڑکی والوں سے ایک بات بھی نہیں منوا سکے؟ دیکھیں بھائی، نکاح تو آپ کو پہلے ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ رشتہ ہوتے ہی میں نے تو اپنی ساری برادری سے صاف کہہ دیا تھا کہ کامران کا نکاح 15 دن میں ہو جائے گا، اور اپنی بات منوا کر وہ جا چکی تھیں۔ ساجدہ کے والدین بے حد پریشان سے ہو کر رہ گئے تھے۔ ساجدہ ان کی اکلوتی بیٹی تو تھی نہیں، 3 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی کے بارے میں اتنے خرچے کر لیتے تو دوسری بیٹیوں کا کیا ہوتا؟ بہرحال انہوں نے کامران کی والدہ کی یہ بات بھی مان لی۔ 15 دن بعد ساجدہ کا نکاح کامران سے ہو گیا، لیکن اس کے بعد تو جیسے انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، کبھی کسی چیز کی فرمائش، کبھی کسی چیز کی فرمائش۔ اکثر کامران کی بہنیں بھی ساجدہ سے ملنے کے بہانے اس کے گھر آ جاتیں، پھر کہتی بھابھی ہمارے بھائی کو یہ کھانے میں پسند ہے، یہ سیکھ لو، وہ کھانے میں پسند ہے، وہ سیکھ لو۔ کبھی کھانا کھا کر جاتی تو کبھی چائے پی کر جاتیں، اور اس پر بھی ناک منہ چڑھا دیا کرتیں کہ فلاں چیز میں نمک تیز تھا، اس میں مرچ کم تھی۔ ساجدہ چپ چاپ سب کی سنتی رہتی۔ خدا خدا کر کے وہ رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو شادی کی رات کامران نے کمرے میں آتے ہی اسے سب سے پہلے وہی روایتی سی باتیں کی تھیں کہ میری ماں کے سامنے کبھی زبان مت چلانا، انہیں شکایت کا موقع مت دینا، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ ساجدہ بہت ہی دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، اس نے کامران کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھا تھا۔ کچھ ماں نے بھی رخصتی سے پہلے ڈھیر ساری نصیحتیں اس کے پلو سے باندھ دی تھیں۔ ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو کر میکے مت آنا، تمہاری 2 بہنیں اور بھی ہیں، اگر بڑی بہن اپنے گھر میں ہنسی خوشی نہ بسے تو دوسری بہنوں کے لیے بھی رشتے آنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں سب کی باتیں ماننا اور اپنے ہی گھر میں دل لگانے کی کوشش کرنا۔ ساجدہ نے ساری باتیں اپنے دل اور دماغ میں بٹھا کر ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شادی کی روز ہی ساس اور نندوں نے اس کے نخرے اٹھائے تھے۔ تیسرے دن وہ خود ہی کچن میں چلی گئی، ناشتہ بنانے میں اپنی ساس کی مدد کرنے لگی۔ ساس کو تو جیسے بہانہ مل گیا تھا، اس نے فوراً سے کچن اس کے حوالے کر دیا کہ اب سب کچھ تمہارا ہی ہے اور تم نے ہی کرنا ہے۔ ساجدہ بھی ذمہ داریوں سے بھاگنے والی لڑکی نہ تھی، اس نے خاموشی سے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ شروع میں تو کامران کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا تو اپنی بیوی کو اپنا کوئی رنگ ڈھنگ دکھا ہی نہیں رہا، بڑے پیار محبت سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے، تو یہ بات ساس سے برداشت نہ ہوئی، نہ بہنوں سے۔ اس لیے جیسے ہی ساجدہ کھانا بنا کر کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی، کیونکہ کامران کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، پیچھے سے اس کی نند نے اس کے پکائے ہوئے کھانے کے اندر 1 چمچ نمک بھر کر ڈال دیا اور خود کچن سے باہر آ گئی۔ اب تینوں ماں بیٹیوں کو رات کے ہونے کا انتظار تھا کہ جب کامران گھر آتا اور کھانا کھاتا، اور اس دوران ساجدہ کی آنے والی شامت کا سوچ کر تینوں ہی ماں بیٹیاں من ہی من میں بڑی خوش تھیں۔ کامران جب دکان سے واپس آیا تو ساجدہ کے لیے پھولوں کے گجرے لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک بڑی خوبصورت سی مسکان ساجدہ کے چہرے پر چھا گئی تھی۔
ویسے بھی رنگ و روپ میں وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن کامران کی رنگت سانولی تھی۔ ماں بہنوں کا بھی یہی حال تھا، لیکن ساجدہ نے کبھی بھی اپنی برتری ان پر ظاہر نہیں کی تھی۔ آج ساجدہ نے کامران کی پسند کا بھنا ہوا گوشت بنایا تھا، ساتھ میں رائتا سلاد بھی تھا، اور وہ بہت خوش تھی۔ چہرے پر خوشیوں کے رنگ بھی مزید اسے نکھارنے لگے تھے۔ پہلا نوالا لیتے ہی کامران نے بہت بدمزہ سا منہ بنا کر فوراً منہ سے نوالا باہر نکالا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ ساجدہ جو اس انتظار میں تھی کہ کامران اس کی تعریف ضرور کرے گا، اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کھانا تو اس نے واقعی بہت مزے کا بنایا تھا، اور پچھلے ایک ہفتے سے کامران اس کے کھانے کی تعریف ہی کر رہا تھا، اور آج تو اس نے اس کا پسندیدہ کھانا بنایا تھا۔ کامران کا نوالا منہ سے باہر نکالنے کی دیر تھی کہ تینوں ماں بیٹیاں دل ہی دل میں ہنسنے لگیں، اور سب نے ہی ایک ایک نوالا منہ میں ڈالا تو توبہ توبہ کرتے ہوئے نوالا منہ سے باہر نکال دیا۔ ساجدہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جب اس نے ذرا سا چکھا تو سالن بالکل کڑوا ہو چکا تھا۔ اتنا تیز نمک وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سالن اس قدر خراب بھی بن سکتا ہے، حالانکہ اس نے تو سب چیزیں بالکل احتیاط سے ڈالی تھیں، اور سالن بنانے کے بعد چکھا بھی تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس کی ساس کہنے لگی، فرحین، مجھے جلدی سے میری بلڈ پریشر کی گولی پکڑاؤ، اتنا تیز نمک کھا کر کہیں میرا بی پی ہی شوٹ نہ کر جائے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی شاید مجھے مارنا چاہتی ہے جو اتنا تیز نمک ڈالا ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر کامران کا تو جیسے پارا ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا مارنا چاہتی ہو ہم لوگوں کو اتنا تیز نمک ڈال کر؟ ساجدہ تو کامران کا گرجدار لہجہ سن کر سہم سی گئی۔ نہیں، میں سر ہلایا، اور ساجدہ کہنے لگی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے تیز ہو گیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کامران، میں نے تو کھانا بالکل ٹھیک بنایا تھا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ کامران کی بہنیں شروع ہو گئیں۔ کہنے لگیں، بھابھی، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے کھانے میں نمک ملایا ہے؟ اب آپ ہم پر الزام لگائیں گی؟ دیکھ لیں بھائی، چند دن ہوئے ہیں انہیں یہاں آئے ہوئے، اور انہوں نے نیا طریقہ شروع بھی کر دیا۔ جان بوجھ کر خراب کھانا بنایا اور الزام ہم پر لگا رہی ہیں تاکہ آپ کے دل میں ہمارے لیے نفرت کا بیج بو سکیں۔ یہ سن کر کامران کا دماغ بالکل ہی آؤٹ ہو چکا تھا۔ اوپر سے کامران کی والدہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں، کہنے لگیں، توبہ توبہ، میں تو اس لڑکی کو شریف گھرانے کی نیک لڑکی سمجھ کر لائی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ شادی کے 8 دن بعد ہی اس کے یہ ڈرامے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ معافی، توبہ توبہ، بھائی ہم نے تو اپنی بچیوں کو ایسی کوئی تربیت ہی نہیں دی کہ سسرال جاتے ہی سسرال والوں کا جینا دھوبر کر دے۔ یہ سننا تھا کہ کامران اٹھا، ساجدہ کے پاس آیا، اس کی چٹیا سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر کھڑا کیا۔ وہ بیچاری تو ہکا بکا اسے دیکھنے لگی، وہ سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک زوردار تھپڑ کامران نے اس کے منہ پر دے مارا، سفید گوری رنگت پر سرخ انگلیوں کی چھاپ سی پڑ گئی۔ تینوں ماں بیٹی کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے تھے، کیونکہ جو وہ چاہتی تھیں وہ ہو چکا تھا۔ پہلے ہی تھپڑ پر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کے باپ نے اونچے لہجے میں کبھی بات تک نہیں کی، ہمیشہ بیٹیوں کو شہزادی کہہ کر پکارا تھا، تو کبھی چندہ۔ اس کی ماں نے بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کہتی تھی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بے شک غریب تھی لیکن بیٹیوں کو تربیت بہت اچھی دی تھی، بڑے پیار اور محبت سے ان کو پالا تھا۔ ساجدہ کو لگا کہ جیسے اس کا گال جلنے لگا ہے، ہلکا ہلکا اس کے رخسار سے خون رسنے لگا تھا، بہت نازک قسم کی لڑکی تھی۔ ساجدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کامران کہنے لگا، آئندہ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوشش کی کہ تمہاری ایسی حرکت پر میں تمہارے حسن میں فریفتہ ہو کر اپنی ماں اور بہنوں کو غلط کہوں گا، تمہاری خاطر انہیں چھوڑ دوں گا، تو اس تھپڑ کو یاد رکھنا، ورنہ میں دوسرا تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ وہ بیچاری چپ چاپ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں فوراً سے اٹھ کر بیٹے کے پاس آئی، کہنے لگی، میرے بچے، ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، ہمارے معاشرے میں عورت کی غلطی کسی کو نظر نہیں آتی، نظر آتا ہے تو مرد کا مارا ہوا تھپڑ۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم غریب گھرانے کی لڑکی کو لے آئے ہیں، ورنہ اگر اس کی جگہ کوئی کھاتے پیتے خاندان کی لڑکی ہوتی تو طوفان کھڑا کر دیتی۔ کامران کو جیسے انہوں نے تسلی دی تھی کہ بیٹا جو چاہے کرو، یہ لڑکی زبان نہیں کھولے گی، بس سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ جی کھول کر ہاتھ اٹھاؤ، غریب گھرانے کی بچی ہے، سہ جائے گی۔ کامران جب کمرے میں آیا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ 4 دن تک اس کے رخسار سے انگلیوں کی چھاپ نہیں گئی تھی۔ اس کی سفید رنگت پر چھپے ہوئے انگلیوں کے نشان اپنی تذلیل اسے یاد دلا رہے تھے، جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ 3 دن تک کامران نے بھی غصے میں اس سے بات نہیں کی۔ ساجدہ تو ویسے ہی اس سے ڈر گئی تھی، خوف کھانے لگی تھی۔
اسے شوہر انسان کم جلاد زیادہ لگنے لگا تھا۔ ہر وقت اسے گھورتا رہتا اور ساجدہ کا دل کسی بے زبان پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا رہتا تھا۔ شادی کو 10 دن گزر گئے تھے اور جس میں وہ ایک تھپڑ بھی اپنے شوہر سے کھا چکی تھی۔ 10ویں دن جب ساجدہ کی والدہ کا فون آیا کہ وہ اسے ملنے آئیں گی، ساجدہ پریشان سی ہو گئی تھی کہ اپنے تھپڑ کا نشان اپنی ماں سے کیسے چھپائے گی، کیا بہانہ بنائے گی۔ یہ خبر سن کر کہ ساجدہ کی والدہ اسے ملنے آنے والی ہیں، کامران کی بہنیں اور ماں بھی کچھ گھبرا سی گئی تھیں۔ پھر ساجدہ کے پاس آ گئیں، کہنے لگیں میں نے بہت ڈانٹا ہے کامران کو کہ تم نے بہو پر ہاتھ کیوں اٹھایا۔ ارے بھلا یہ بھی کوئی بات تھی ہاتھ اٹھانے والی، ہو جاتا ہے انسان سے نمک مرچ تیز۔ دیکھو مرد ہے نا، غصے پر قابو نہیں رہتا۔ اب اگر تمہاری ماں یہاں آ گئی اور تمہارے گال پر یہ تھپڑ کا نشان دیکھ لیا تو سوچو تمہارے شوہر کی رسوائی تمہاری رسوائی بن جائے گی۔ تمہاری ماں تمہیں گھر بٹھا لے گی اور کامران تو ویسے بھی غصے میں آ کر طلاق دینے میں دیر نہیں لگائے گا۔ طلاق کا نام سن کر ساجدہ کی جان نکلی تھی۔ اس کی ساس کہنے لگی دیکھو بیٹا، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ مرد کی پردہ پوشی میں ہی عورت کی عزت ہے۔ اپنی ماں کو جیسے تیسے بھی روکو، جب تک تمہارے گال کا نشان ٹھیک نہیں ہو جائے انہیں یہاں نہ آنے دینا۔ اور بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، ہمارے خاندان میں تو بیٹی کے گھر میں پانی کا گلاس تک نہیں پیتے، بڑا برا سمجھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں تمہارے گھر والوں کو کیا ہے، کیوں ملنے آنا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہیں روکنا تمہارا کام ہے، ورنہ کامران کا کیا ہے، آج تمہیں طلاق دے گا تو کل کنواری لڑکی اسے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ خیر سے میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک کماتا ہے، کمی تھوڑی ہے اس میں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تمہارا گھر برباد ہو جائے۔ تمہیں طلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بہنیں تمہارے باپ کی دہلیز پر ہی کنواری بیٹھی رہیں گی۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ بڑی بہن کے لچھن ہی اچھے نہیں ہیں تو چھوٹیوں نے کیا گھر بسانا ہے۔ یہ کہہ کر ساس کمرے سے باہر جا چکی تھی اور ساجدہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس لیے اپنے زخموں پر دوا لگا کر ٹھیک کیا تھا، اپنی والدہ سے بھی بہانہ کر دیا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے آئے روز انہیں کہیں نہ کہیں دعوت پر جانا پڑتا ہے، اس لیے ابھی وہ ان سے مل نہیں سکتی۔ اس کی ماں نے کہا کہ دعوت نامہ تو میں نے بھی تمہاری ساس کو دیا ہے، بیٹا ہمارے گھر کب آؤ گی؟ وہ کہنے لگی اماں آ جاؤں گی، ابھی تو ساس کے خاندان سے ہی بڑے دعوت نامے آئے ہیں۔ چاہ کر بھی اپنی آواز کی نمی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ماں نے کہا کہ ساجدہ خوش تو ہونا۔ اس جملے پر اس نے ٹھنڈی آ بھری تھی، دوپٹے سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا، اپنی آواز کو کچھ جاندار بنا کر بولی ہاں اماں بہت خوش ہوں، کامران میرا بہت خیال رکھتے ہیں، سب لوگ بہت اچھے ہیں، آپ میری فکر مت کیا کریں۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں میں جمع شدہ آنسو بھی رخسار پر گرنے لگے تھے۔ فوراً سے فون بند کر دیا کہ کہیں ماں کو شک ہی نہ ہو جائے، کیونکہ ماں ایسی ہستی ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ بیٹی کا نم لہجہ بھی اسے بہت کچھ سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ ٹھنڈا پڑتے ہوئے دیکھا تو کامران کا حوصلہ اور بھی بلند ہو گیا۔ اسی رات جیسے ہی وہ ساجدہ کے قریب آیا تو ساجدہ نے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ کہنے لگا یہ نخرے کس کو دکھا رہی ہو؟ ساجدہ کہنے لگی آپ کو اپنے کیے رویے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ آپ کو آپ کی والدہ اور بہنوں سے الگ کروں۔ آپ نے بنا مجھ سے کچھ پوچھے میرے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مار دیا اور آپ کو اپنے رویے پر افسوس بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے زیادہ پاٹ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم مجھے پاس نہیں آنے دو گی، نخرے دکھاؤ گی، تو کیا میں تمہاری منتیں کروں گا؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے ساتھ ہر قسم کی زبردستی کرنا مجھ پر جائز ہے۔ بڑا عجیب جاہل قسم کا شخص تھا، اس کا تو جیسے حوصلہ ہی کھل گیا تھا۔ اب تو آئے روز بہانے بہانے سے اس پر ہاتھ اٹھانے لگتا تھا۔ وہ بیچاری رونے لگتی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتی کہ کامران خدا کے لیے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ اب تو ساس کا روپ بھی سامنے آ چکا تھا۔ ایک بار ساجدہ رات کے وقت اٹھی تو شوہر کمرے میں نہ تھا۔ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو ساس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ کامران، اس کی بہنیں اور ماں اسی کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے کے پاس گئی تو ان کی باتیں سن کر حیران سی رہ گئی تھی۔ چاروں اسی کی برائیاں کر رہے تھے۔ وہ تو حیران تھی کہ وہ ساس جو دن میں اس سے ہمدردی جتاتی ہے، رات کو کامران کو اس کے خلاف کر رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکی کو ایسے ہی ڈرا دھمکا کر رکھو، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ کبھی بھی اپنی ماں کو جا کر کچھ نہیں بتائے گی، کیونکہ جانتی ہے اگر اسے طلاق ہو گئی تو دوسری بہنوں کے بھی رشتے نہیں ہوں گے۔ بہنیں بھی یہی کہنے لگیں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادہ ڈھیل والا معاملہ کیا تو سر پر بیٹھ کر ناچے گی۔ کامران کہنے لگا کہ بے فکر رہو، میں اسے تیر کی طرح سیدھا کر کے ہی رکھوں گا۔
سب کی باتیں سن کر ساجدہ کا دل بے حد افسردہ ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ جب کامران کمرے میں آیا تو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے آپ پر بھی اور آپ کی ماں اور بہنوں پر بھی۔ دن بھر یہ میرے سامنے مجھ سے ہمدردی جتاتی ہیں اور آپ کو رات میں میرے خلاف بھڑکاتی ہیں۔ آپ کی ماں بہن ہی اصل فساد کی جڑ ہیں۔ یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا گھر بسے۔ ساجدہ کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ساجدہ کو بہت مارا۔ اس کے پورے منہ پر زخم کے نشان پڑ گئے۔ ماں بہنیں بھی شور کی آواز سن کر آ گئیں۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کو کچھ بتاتی، اس کی ماں کہنے لگی کہ اس کی چھوٹی بہن کا رشتہ ہو رہا ہے۔ ماں بہت خوش تھی۔ وہ بیچاری پھر سے چپ سی ہو گئی۔ ماں کہنے لگی کہ ایسا کرو تم بھی گھر پر آ جاؤ، کیونکہ وہ لوگ تو رضامند ہو گئے ہیں اور تمہارے ابا کو بھی لڑکا پسند آ گیا ہے۔ رشتہ پکا ہوگا تو تمہارا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے چہروں کے زخموں کے ساتھ وہ وہاں جائے اور اس کی بہن کا رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ اب تک وہ سب ظلم و ستم اسی لیے تو سہ رہی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کی بہنوں کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ اس نے بہانہ بنانا چاہا تو اس کی ماں کہنے لگی اگر آج تم نہ آئی تو میں آ جاؤں گی تمہیں لینے۔ وہ بیچاری مجبوراً اپنے گھر چلی گئی، لیکن نقاب کر کے گئی تھی۔ مہمانوں کے سامنے اپنا نقاب نہیں اتارا تھا۔ کہنے لگی کہ شوہر کی مرضی سے پردہ شروع کر دیا ہے۔ بہرحال بہن کے سسرال والوں کے سامنے ماں بھی چپ رہی، لیکن جیسے اس کی بہن کی منگنی کی رسم ہوئی، اس کے بعد سب مہمان اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ تبھی ساجدہ کا نقاب اس کی والدہ نے نیچے کیا تھا۔ جب بیٹی کا زخمی چہرہ دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ساجدہ کی والدہ نے وجہ پوچھی تب بھی وہ بات کو چھپا گئی۔ کہنے لگی اماں، اصل میں قصور میرا ہی تھا۔ کامران کے کچھ ضروری کاغذات تھے جو مجھ سے چائے گرنے کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ مرد کا غصہ کیسا ہوتا ہے۔ بے اختیار ہی ان کا مجھ پر ہاتھ اٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے کبھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ماں نے ساجدہ کو سمجھایا کہ احتیاط سے کام کیا کرو بیٹا۔ شکر ہے کہ سیما کے سسرال والوں نے تمہارا یہ چہرہ نہیں دیکھ لیا، ورنہ تو بڑا برا ہو جاتا۔ اپنی بہن کی خاطر ہی تو وہ یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ لیکن اسی رات ساجدہ کی والدہ نے کامران کو بھی فون کیا۔ کہنے لگی کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی غلطی پر ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، نہ ہی یہ مسلمان مرد کے اخلاق ہیں۔ اس لیے میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بننے کا ثبوت دو تو بہتر ہے، اور کوشش کرو کہ آج کے بعد میری بیٹی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ سننا تھا کہ کامران کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا، لیکن ساجدہ کے گھر آتے ہی اسے اتنا مارا کہ بیچاری کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر ماں اور بہنیں کامران کو روکنے لگیں، لیکن جو ہاتھ ماں اور بہنوں کی وجہ سے کامران کو اٹھانے کی عادت پڑ گئی تھی وہ کہاں رک سکتا تھا۔ اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ساجدہ کھانے پینے سے محتاج ہو گئی تھی۔ اس سے کچھ بھی کھایا پیا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک بار غصے سے اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی، اور اس کے بعد اس کی موت کی خبر آئی تھی، کیونکہ مین روڈ پر جا کر تیز چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے وہ آ گئی تھی۔ اپنی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ نہ ہو جائے اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ اس کی والدہ نے جب بیٹی کی میت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی۔ منہ جبڑا ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیڑھا ہوا تھا۔ چہرے پر انگلیوں کی چھاپ بھی موجود تھی۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو ساس نظریں چرا گئی، کہنے لگی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو نہ جانے کہاں کہاں چوٹ لگی ہوگی، ہمیں کیا پتہ۔ اب بات دب چکی تھی، کون اس کے حق میں آواز اٹھا سکتا تھا؟ معاملہ اس کی دو بہنوں کے رشتوں کا تھا۔ ماں بھی چپ ہو گئی، کفن سے بیٹی کا چہرہ چھپاتے اس پر ہونے والے ظلم و ستم کو بھی چھپا گئی۔ اسی دن اور ایک امیر لڑکی کا رشتہ کامران کے لیے آیا تھا تو ماں اور بہنیں تو خوش ہو گئیں، لیکن لڑکی نے گھر دامادی کی شرط رکھی تھی اور کامران کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ شادی کے بعد وہ گھر داماد بن گیا، لیکن ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ منہ کے دونوں جبڑے ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی بیوی نے جب اس کی یہ محتاجی دیکھی تو اسے طلاق لے کر گھر سے نکال دیا۔ اب تو اس کا یہ حال تھا کہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ جب بھی دلیا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو چلا اٹھتا اور پھر تکلیف ہونے لگتی۔ کامران کو اب پتہ چلا تھا دونوں بہنیں شادی ہو کر اپنے سسرال جا چکی تھیں، لیکن دونوں کے سسرال والے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، کیونکہ اب ان کا بھائی اتنا بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی ڈھال بن سکتا۔ ماں بیٹے کی وجہ سے ہر وقت روتی رہتی تھی اور خود کو کوستی رہتی تھی کہ کیوں انہوں نے ساجدہ کی قدر نہ کی، لیکن اب آنسوؤں کا کیا فائدہ تھا؟ جانے والی تو جا چکی تھی، لیکن اس کی آہ نے برباد ان لوگوں کو بھی کر دیا تھا۔
جو کہ ظلم کا سبب بنے تھے۔